بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. وقال بعض الشارحين قد جوز بعضهم تعريف الشيء بما هو أعم منه. سبق نمبر 56 ہے شرجامی کا، اور یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ عدل کی تعریف کے اوپر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں، ان اعتراضات کو دور کرنے کے حوالے سے دو طرح کے نظریے ہیں. ایک بعض شارحین ان کا نظریہ، اور ایک محققین کا نظریہ ہے، اور جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک متقدمین کا اور ایک متاخرین کا نظریہ. بعض شارحین کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تعریف میں آپ ایسے الفاظ لے آئیں کہ بعض سے اس معرف کو اور محدود کو آپ ممتاز کر لیں، باقی سب سے، تمام سے، جمیع ما عدا سے جدا کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. تو بس کچھ سے بھی اگر آپ جدا کر لیں تو تعریف پوری ہو جاتی ہے، اور اس کو تعریف بالعام کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر چونکہ یہ جو اعتراضات جوابات ہیں یہ خود مصنف نے کافیہ کی جو شرح مالی ہے اس کے اندر خود بھی دیے ہیں، اور شارح نے بھی اس مصنف کی کیا کی ہے، اتباع کی ہے. لیکن بعض شارحین نے جو یہ کہہ دیا ہے نا کہ تعریف میں بس صرف آپ معرف اور محدود کو جمیع ما عدا سے ممتاز کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بعض ما عدا سے بھی اگر آپ ممتاز کر لیں تو یہ بھی تعریف بالعام کے طور پر جائز ہے. ٹھیک ہے. تو اب عادل کی تعریف میں بھی یہی مقصود ہے، پھر آپ بعض ما عدا سے اس کو جدا کر لیں، اور بعض ما عدا سے مراد ہے اس کے ساتھ دوسرے اسباب منع صرف ہیں، 8 منع صرف کے جو اسباب ہیں، ایسی تعریف کریں ان سے یہ جدا ہو جائے. باقی اگر کسی اور سے باقی سب سے جدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ باقی جو آپ اتنی لمبی چوڑی تفصیلات کر رہے ہیں اور فلاں کو جدا کر دیا، فلاں کو جدا کر دیا اس سے تعریف سے، تو کہتے ہیں یہ خواہ مخواہ کے تکلفات کا ارتکاب ہے. لیکن ان پر رد کیا محققین نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ نظریہ کمزور ہے، اور 3 وجہ بتائی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر مصنف کا مقصود صرف بعض ما عدا سے جدا کرنا ہوتا تو مصنف خود بھی اس طرح کی قیدیں نہ لگاتے. مثلا قید لگائیے نا، خروجہ عن صیغتہ الاصلیۃ، تو اتنا کہہ دیتے خروجہ عن صیغتہ الاصلیہ کی قید لگا کر انہوں نے نکالا ہے نا جمیع ما عدا کو جو اس میں شامل ہو رہے تھے. تو الاصلیہ کی قید لگانا بتاتا ہے کہ صرف بعض ما عدا کو جدا کرنا جو کافی نہیں ہوتا، جمیع ما عدا کو جدا کرنا ہوتا ہے، تب جا کے معرف اچھی طرح نکھر کے تعریف اس کی واضح ہو کے سامنے آتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی یہ نظریہ کمزور ہونے کی کہ اصل مقصود یہاں پر اسباب منع صرف کی بحث نہیں ہے، یہاں مقصود ہے غیر منصرف کو منصرف سے ممتاز کرنا. اور ظاہر بات ہے غیر منصرف کو منصرف سے تبھی آپ ممتاز کر سکتے ہیں کہ اس کے جتنے اسباب ہیں، 9 اسباب تسعہ، علل تسعہ، ان سب کی آپ ایسی تعریفیں کریں کہ جمیع ما عدا سے وہ جدا ہو جائیں، تو تب جا کے غیر منصرف نکھر کے سامنے آئے گا منصرف سے. اگر آپ ایسی تعریفیں کریں گے کہ جن تعریفوں میں مانع عن دخول الغیر والا منصر نہیں ہوگا بلکہ وہ غیر بھی داخل ہوتے رہیں گے، مثلا عدل کی آپ ایسی تعریف کریں کہ اس میں مشتقات بھی آ جائیں، اسماء محذوفۃ الاعجاز بھی آ جائیں، مغیرات قیاسیہ بھی آ جائیں، شاذہ بھی آ جائیں، تو بھائی یہ تو پھر عدل اس طرح کا کامل درجے کا واضح تعریف والا عدل جب نہیں رہے گا تو اس کا اثر تو غیر منصرف اسباب منصرف کے ذریعے سے اوپر منصرف کے اوپر غیر منصرف کے اوپر بھی پڑے گا نا، تو غیر منصرف سے ممتاز نہیں ہو سکے گا. پھر تیسرا اس کے کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تعریف بالعام کا جو جواز ہے یہ متقدمین کا مسلک ہے، متاخرین کے نزدیک تعریف بالعام جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مصنف نے متاخرین کا مسلک کے لیے، تبھی تو وہ یہاں پر ایسی قیدیں لا رہے ہیں جن سے وہ جمیع ما عدا کا عنصر پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ نے بعض شارحین نے جو نقطہ نظر یہاں تعریف العام کا لیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل کے قبیل سے، یعنی لا رہے ہیں یہاں پر اپنا نظریہ، اور اس نظریے کی خود تائید مولا جامی بھی نہیں کر رہے، وہ بھی ایسی قیدیں لا رہے ہیں کہ جمیع ما عدا سے امتیاز حاصل کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کی تعریف العام کی بحث کو یہاں پر لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟